بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 3 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں جنگلی، مصنف رضیہ بٹ، آواز ہیرا مجید کی۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ کال نمبر 0300291960، واٹس ایپ نمبر 0333249537 پر محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 3 صفحہ نمبر 28 سے۔ وہ چپ کھڑی رہی اور جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ پروین تھی۔ میں اس سے پہلے کہ صفائی میں کوئی بات کرتا، اس نے چائے میز پر رکھی اور کچھ بولے بغیر تیزی سے باہر نکل گئی۔ دھم سے شبنم چارپائی پر بیٹھ گئی۔ جاوید نے پوچھا، آخر تمہیں کیا ہوا؟ اس کے بعد کی کہانی میں سناتی ہوں، وہ بولی۔ اس واقعے کے بعد وہ نیچے گئیں تو ان کا چہرہ شرم سے سرخ تھا اور وہ جیسے کانپ سی رہی تھیں۔ میں برتن صاف کر رہی تھی۔ انہوں نے کچھ دیر پہلے مجھے جھاڑ دیا تھا اور جب وہ چائے آپ کو پہنچا کر نیچے آئیں تو انہوں نے مجھے اتنا زور سے سینے سے چمٹا لیا کہ میں نے اس سے پہلے باجی کو اتنے پیارے موڈ میں کبھی نہیں دیکھا۔ دراصل وہ ہم دونوں کے پیار اور چاہت سے آگاہ ہو چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خطرے کی پہلی گھنٹی آج پہلے ہی دن بج گئی ہے۔ نہیں جاوید نہیں، وہ بولی۔ باجی تو میری پسند کو اپنی پسند بنا دیا کرتی ہیں۔ انہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر مجھے ماں جیسا پیار دیا ہے۔ وہ بہت ذہین اور دور اندیش باجی ہیں۔ انہوں نے ضرور جان لیا کہ میں اور آپ، میرا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ جبھی تو انہوں نے نیچے آتے ہی مجھے پیار کیا اور اب انہوں نے یہ برتن لانے کے لیے دانستہ مجھے بھیجا ہے۔ دیکھا، الٹ نہ سمجھ لینا، جاوید نے ڈرے ڈرے لہجے میں پوچھا۔ اپنی بہن کو آپ سے زیادہ میں سمجھتی ہوں، شبنم نے کہا، اور جاوید نے پوچھا، اگر انہوں نے امی جان کو بتا دیا تو؟ بتانا ہوتا تو بتا چکی ہوتی۔ ہاں، میں مشورہ دوں گی کہ آپ آئندہ محتاط رہا کیجیے۔ میں بھی انہیں پھر کبھی ایسی شکایت کا موقع نہ دوں گی، شبنم نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے برتن اٹھا کر نیچے اتر گئی۔ اسے وقت کا احساس تھا، صرف برتن لینے تو آئی تھی وہ جب نیچے اتری تو پروین باجی باورچی خانے میں جیسے اس کے تعاقب میں آئی اور پوچھا، بڑی دیر کر دی تم نے؟ برتن لینے گئی تھی باجی؟ لے کر آ گئی باجی، شبنم نظریں نیچے کیے بولی۔ کچھ کہتے تو نہیں تھے وہ تم سے؟ جی، وہ ڈرے ڈرے لہجے میں بولی۔ پروین نے دوبارہ کچھ نہ پوچھا، مگر شبنم نے جواب دینا ضروری مناسب خیال کیا۔ اس سے پوچھا، اس سے اچھا موقع کب ہاتھ آ سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے کہا، ہاں باجی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک انگریزی افسانہ پڑھ رہا تھا۔ اس میں چائے کے بارے میں ایک فقرہ موجود تھا۔ وہ میں نے بلند آواز میں پڑھ دیا اور عین اسی وقت تمہاری باجی آ گئی۔ میں گھبرا گیا کہ کہیں وہ شریف لڑکی اس افسانے کے فقرے کو اپنے لیے نہ سمجھ لے، مگر آپ نے انہیں صفائی کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ فقرہ کیا واقعی افسانے کا حصہ تھا؟ ہاں باجی، انہوں نے مجھے ناول میں سے پڑھا دیا۔ آپ خود جا کر پڑھ لیں، واقعی ناول میں لکھا ہوا ہے۔ تو کیا آپ نے اسے کسی اور کے لیے خیال کیا؟ شبنم نے وضاحت چاہی۔ کون سا فقرہ؟ میں نے تو کوئی فقرہ وغیرہ نہیں سنا۔ تو پھر کیا انکوائری کرنا چاہتی ہیں باجی آپ؟ وہ تو معافی مانگ رہا تھا بیچارہ۔ آپ نے بھی تو ابھی پوچھا تھا کہ اس نے کچھ کہا تو نہیں۔ میں نے تو چائے کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا اسے ہمارے ہاں کی چائے پسند بھی آئی ہے یا نہیں، اور تم کیا فضولیات لے بیٹھی؟ اپنا کام کرو، ویسے ایسی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ اگر پھر کبھی ایسی باتیں کی تو امی سے سب کچھ کہہ کر تمہیں ضرور سزا دلواؤں گی۔ شبنم نے محسوس کیا جیسے ایک دم اس کی باجی کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہو، اور وہ یہ سب کچھ سننا نہ چاہتی تھی جو شبنم نے ان سے کہہ دیا تھا۔ وہ جیسے اب دکھ کے لہجے میں بول رہی تھی، ان کی باتیں بتا رہی تھی کہ ان کا دل کہتا ہے کہ وہ جو بات کتاب میں سے وہ پڑھ رہا تھا وہ اسے خود کہنی چاہیے تھی۔ آخر اس نے یہ بات خود کیوں نہ کی؟ وہ چلی گئی اور اپنے کمرے میں بستر پر جا لیٹی۔ وہ اداس اور بجھی سی تھی، اور پھر وہ یوں آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی جیسے ایک ایسا ادھورا سپنا دیکھنا چاہتی ہوں جو کہانی بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا۔ وہ اتنی اداس پہلے کم دکھائی دیتی تھی۔ شبنم نے دروازے کی اور سے انہیں دیکھا اور پھر دل میں سوچا، کہیں جاوید باجی کو پسند تو نہیں آ گیا۔ ہر لڑکی اپنے تخیلات میں ایک آئیڈیل بنایا کرتی ہے، جبکہ اکثر لڑکیوں کے آئیڈیل اس کے خوابوں کے علاوہ اور کہیں نہیں ملا کرتے۔
شاید باجی نے کبھی اپنا کوئی آئیڈیل بنا رکھا ہو اور وہ آئیڈیل جاوید کے روپ میں ان کے آنگن تک آ پہنچا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو اچھا نہ ہوگا۔ میری باجی جنہوں نے اپنا جیون میرے لیے وقف کر رکھا ہے، وہ اپنی زندگی اور خوشی کے دوراہے تک پہنچ گئیں جہاں انسان کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اور دنیا کے ہر رشتے کی پرواہ کیے بغیر خواہشات کے طریق غار میں کود جایا کرتا ہے۔ مگر باجی تو ایسی نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی ہستی سے پیار کرتی ہیں، ان کا صرف ایک ہی آئیڈیل ہے اور وہ ہے میں اور میری خوشیاں۔ مگر ایسا وقت اگر آ گیا تو میں باجی سے صاف صاف بات کروں گی۔ میں باجی کو بتا دوں گی کہ میں بھی جاوید سے پیار کرتی ہوں اور وہ میرا کلاس فیلو بھی ہے۔ میں اسے اپنے وعدے اور پروگرام باجی کو سنا دوں گی۔ پھر میں باجی سے پوچھوں گی کہ باجی آپ بتائیں میرے خوابوں کی تعبیر کیا ہے، اور وہ یقیناً باجی اپنے خواب بھول جائیں گی اور میرے خوابوں کی تعبیر جاوید کی صورت میں میری جھولی میں ڈال دیں گی۔ پھر وہ چونک اٹھی۔ پروین اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر بولی۔ اس نے کہا، وہاں دروازے پہ کھڑی کیا سوچ رہی ہو شبنم؟ وہاں دروازے پہ کھڑی کیا سوچ رہی ہو شبنم؟ میں آپ کے پاس آئی تھی، سوچ رہی تھی باجی ناراض ہو کر مجھے جھڑک دیں گی۔ مگر کیوں بیبی، اندر میرے پاس آ جاؤ نا۔ وہ اندر چلی گئی۔ پروین اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر بولی، بتاؤ نا کیا بات ہے، تم کچھ اداس سے لگتی ہو۔ باجی وہ بولی، میں نے آپ سے گستاخی کی ہے، شاید زندگی میں پہلی اور آخری بار۔ میں اس کی معافی مانگنے آئی ہوں باجی، مجھے معاف کر دو باجی۔ پروین نے اسے سینے سے چمٹا لیا اور کافی دیر تک وہ اسے چومتی رہی، یوں جیسے پروین ابھی چھوٹی سی بچی ہو اور جو ماں سے روٹ گئی ہو اور ملنے اسے منانے کے لیے لاٹ کر رہی ہو۔ اور جب وہ علیحدہ ہوئی تو پروین کے رخسار پر بہتے ہوئے 2 آنسو شاید اس کے دل کے داغ دھو کر رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ دوپٹے کے پلو سے اس نے آنسو پوچھ ڈالے اور بولی، گھروں میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں بیبی، جن پر انسان وقتی طور پر اداس ہو جایا کرتا ہے، مگر پھر یہ باتیں بھولے بن چارہ بھی تو نہیں ہوتا۔ اگر انسان اپنے سپنوں کی تعبیریں پانے کی صحیح کرتا پھرے تو وہ پاگل قرار دیا جاتا ہے۔ سپنے اسی لیے تو نہیں ہوتے کہ وہ حقیقت کا روپ دھار لیں۔ اگر سبھی خواہشات پوری ہو لیا کریں تو انسان دیوتا بن جایا کرتے ہیں، جبکہ انسان ایسی ناممکن خاکے کا نام ہے جو کبھی بہت سی باتیں صرف سوچ سکتا ہے، اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ اگر ہر خاکے میں رنگ بھرنے کی صحیح ہو ہم لوگ کریں گے تو ایک خاکہ بھی مکمل نہ کر سکیں گے، اور پھر ہم جیسے لوگ تو ایک خاکے بھی مکمل نہیں کر پاتے کہ عمر بیت جاتی ہے، اور اس عمر نے ہمیں مایوسیوں، نامرادوں اور بیچارگیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا ہوتا۔ دنیا میں وہ لوگ جو یاد رہے، ان کی زندگی کی ضرور کوئی نہ کوئی آرزو کبھی نہ کبھی ادھوری رہ گئی ہوتی ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں بھی کیا باتیں لے بیٹھی۔ یہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ صرف ایک چھلاوا ہے جو ہمارا کرایہ دار بن گیا۔ وہ ایک خوبصورت اور جوان مرد ہے۔ اور شبنم بیبی، شاید تم اپنی جانتی ہو کہ ہر مرد اپنی خواہشات اور پسندیدہ رہتا ہے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ مرد نہیں کہلاتا۔ آج اس نے ایک فقرہ پڑھ کر مجھ پر طنز کیا، شاید کل تم سے بھی ایسا کرے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ اس پر کم سے کم بھروسہ کریں اور اسے اپنے سے اتنا نزدیک نہ ہونے دیں کہ وہ بھی ہمارے لیے کوئی خواب بن جائے جس کی تعبیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم قبر تک پہنچ جائیں۔ شبنم خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی۔ وہ اپنی باجی کے جذبات میں اس طوفان کو پڑھ رہی تھی جو اچانک نمودار ہوا تھا، اور اس طوفان کی وجہ وہ اب اپنے آپ کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ باجی کے ان آنسوؤں کو بھی اپنے لیے ایک نذرانہ خیال کر رہی تھی۔ وہ چپ رہی۔ پروین نے اس کا شانہ تھپ تھپا کر کہا، شبنم اب سو جاؤ، کل تمہیں یونیورسٹی جانا ہے نا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں اس کی امی بھی بستر پر نہ جانے کیا پڑھ رہی تھی۔ سونے سے پہلے وہ دعائیں پڑھنے کی پرانی عادی تھی، اور پھر انہوں نے دعاؤں کا اثر پھونک مار کر شبنم پر چھوڑ دیا اور پیار سے بولی، کافی رات ہو گئی ہے،
اب سو جاؤ اور بتی گل کر دو۔ شبنم بغیر کچھ جواب دیے اٹھی۔ اس نے بتی گل کر دی اور واپس بستر پر آ کر لیٹ گئی، مگر اس رات وہ دیر تک نہ سو سکی۔ اس کا خیال کبھی پروین باجی کے کمرے کا طواف کرتا جہاں اس کی باجی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھی، اور کبھی جاوید کے کمرے پر دستک دیتا جہاں جاوید بھی یقیناً اس رات ان دونوں بہنوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس گھر میں جاوید کا پہلا دن تھا اور گھر میں تینوں جوان دل اپنے اپنے بستر پر ایک دوسرے سے الگ الگ مگر ایک ہی پر دھڑک رہے تھے۔ جذبات کے تلاطم کا کوئی ملاج ہوتا تو وہ یقیناً اس علاج کو اپنا کر سوچتا، مگر جذبات نیند کے دشمن ہوا کرتے ہیں۔ صبح جب ماں نے شبنم کو آواز دی تو وہ غسل خانے میں نہا رہی تھی۔ آج اسے پہلے دن یونیورسٹی جانا تھا اور وہ اس دن جاوید سے بھی طویل ملاقات کا پروگرام بنا کر سوئی تھی، چنانچہ وہ پوری طرح تیار ہو کر یونیورسٹی جانے کے موڈ میں تھی۔ پروین نے ماں سے کہا، امی شبنم نہا رہی ہے ابھی، بیٹی تم ادھر آؤ۔ ماں نے کہا۔ پروین جب باورچی خانے میں گئی تو ماں نے ٹرے میں جاوید کے لیے ناشتہ لگا رکھا تھا۔ انہوں نے حکم صادر کر دیا کہ یہ ناشتہ جاوید کو دے آؤ۔ پروین ایسا کرتے ہوئے ہچکچائی۔ وہ تو رات کے واقعے سے کافی دیر برداشتہ ہو چکی تھی، مگر ماں کا حکم ٹالنا بھی تو اس کے بس میں نہ تھا۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی تو ماں نے پھر کہا، کیا سوچ رہی ہو؟ رات سے کچھ تھکی تھکی سی لگتی ہو تم، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ میں ٹھیک ہوں امی، میں تو سوچ رہی تھی کہ میں کنگھی کرنے لگی تھی اور آپ نے ذرا سا کام میرے ذمہ لگا دیا۔ شبنم ابھی پل بھر میں نہا کر آ جائے تو ناشتہ بھی اسے پکڑا دے گی۔ بیٹی تب تک تو یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور بے مزہ بھی، اوپر دے آؤ اور پھر آن کر کنگھی کر لینا، ماں نے کہا۔ بات ٹال نہ سکی، چنانچہ خاموشی سے جب وہ ناشتے کی ٹرے لیے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو زینے چڑھنے سے پیدا ہونے والی آواز کی طرح اس کا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ جاوید پھر دروازے کی طرف پیٹ کیے بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہوگا، اور آج میں نے اس بار ناشتے کے بارے میں کوئی فکرہ تلاش کر لیا اور مجھے سنا دیا تو مجھے مزید غلط فہمی میں مبتلا کر دے گا۔ میں اسے آج ضرور ڈانٹ دوں گی۔ آخر اسے کیا حق ہے کہ ہم بہنوں سے مذاق کریں اور ہمارے جذبات سے کھیلے؟ بڑا امدادی کہیں کا۔ مگر جب وہ جاوید کے کمرے میں پہنچی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا کوٹ تبدیل کر رہا تھا۔ وہ دفتر جانے کی تیاری جسے کر چکا تھا۔ آئیے تشریف لائیے، وہ ادب سے بولا۔ کچھ کہے بغیر پروین نے ناشتہ میز پر رکھ دیا اور بولی، ناشتہ کر لیجیے۔ اور پھر جوں ہی وہ واپس جانے کے لیے مڑی، جاوید جیسے اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، ایک منٹ ٹھہریے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ تو جیسے بھری بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، یہی کہو گے نا کہ چائے بنا کر دے دو، جبکہ آپ خود بھی چائے پیالی میں انڈیلنا اور انڈے کو توڑ لیں، پھر رکھ کر کھانا کھا لیجیے گا۔ واللہ میں یہ نہیں کہوں گا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ فرمائیے۔ اب کہ وہ کچھ پر امید سی تھی۔ بیٹھ جائیے نا، وہ کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ پروین بیٹھنے کے موڈ میں نہ تھی، مگر پھر نہ جانے اسے کس چیز نے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ جاوید بالمقابلہ چارپائی پر ہی بیٹھ گیا اور کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے بولا، آپ نے شاید میری کل کی بات کا برا منا لیا ہوگا۔ جی نہیں تو، وہ گھبرا کر بولی اور اٹھ کر جانے لگی۔ بیٹھ جائیے، میں آپ کے ایسی بات نہیں کروں گا، مجھ پر بھروسہ کیجیے اور اپنے گھر کا ایک فرد خیال کر کے میری بات کو سن لیے۔ میں آپ کے ایسی بات نہیں کروں گا، مجھ پر بھروسہ کیجیے اور اپنے گھر کا ایک فرد خیال کر کے میری بات کو سنتی جائیے۔ میں برا آدمی نہیں ہوں۔ اس نے التجا کی تھی۔ وہ پھر بیٹھ گئی۔ جاوید نے کہا، پروین صاحبہ، بعض اوقات انسان عجیب دوراہے پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ بہت دیر تک یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور جو کچھ وہ کرے گا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ میں بھی آپ جیسا ایک انسان ہوں اور مجھ سے کبھی کبھار کچھ غلطیاں بھی سرزد ہوں گی، مجھے اپنا جان کر معاف کر دیجیے گا۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلانا بھی مناسب خیال کرتا ہوں کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میرے دل میں آپ کے لیے کیا جذبات ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن کیونکہ جذبات کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے اور اب آپ خود میرے لیے چائے، ناشتہ اور کھانا لے کر آتی ہیں۔ مجھے ایسی لڑکیاں ہمیشہ اچھی لگتی ہیں اور اس کے دل سے پیار کرنے میں حق بجانب بھی ہوں میں۔ پروین کے لیے اس سے زیادہ کچھ سننے کی نہ تو ضرورت تھی اور نہ ہمت۔ کل اس نے جو بات سنی اور اسے غلط سمجھ
آج اس کی تصدیق ہو گئی۔ اس نے اجازت لینا اور پوری بات سننا بھی ضروری نہ سمجھا۔ اس نے اجازت لینا اور پوری بات سننا بھی ضرور خیال نہ کیا۔ وہ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اٹھی اور تیزی سے نیچے اتر گئی۔ جاوید نے اسے ایک شرمیلی اور سادہ سی گھریلو لڑکی کی ایک عادت خیال کیا اور جو ہر بات پر گھبرا جانے کی عادی ہو، اور وہ اطمینان سے ناشتہ کرنے لگا۔ پروین جب ناشتہ دے کر نیچے آئی تو اس نے دیکھا صحن کے کونے میں دھوپ میں کھڑی شبنم اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ وہ ان بالوں کو تولیہ سے خشک کرنے میں مصروف تھی۔ وہ سیدھی اس کے قریب آ گئی اور پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولی، اتنی پیاری اور سندر ہے میری گڑیا۔ بہن کے اس فکرے پر شبنم مسکرا دی۔ اس سے پہلے پروین نے کبھی ایسی بات نہ کی تھی، مگر آج وہ ضرورت سے زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ اس نے شبنم کی پیشانی چوم لی اور کمرے میں چلی گئی۔ پروین بال خشک کرتے وقت کمرے میں جھانک کر اپنی باجی کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس دن باجی کنگھی کم کر رہی تھی اور اپنے سرے پا کا جائزہ قد آدم آئینے میں زیادہ لے رہی تھی۔ اس نے خلاف معمول اس دن بالوں میں خوشبودار تیل ڈالا تھا اور یوں پیار سے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی جیسے وہ دلہن بننے گی اور آج کا دن اس کے خوابوں کی تعبیر لائے گا۔ وہ مسکرا دی۔ ادھر انہیں ماں کی آواز سنائی دی جو انہیں ناشتے کے لیے بلا رہی تھی۔ دونوں ماں کے قریب ناشتے کے لیے بیٹھ گئیں تو سب سے پہلے سلائس کا ایک ٹکڑا انڈے کے ساتھ پروین نے یوں شبنم کے منہ میں ڈالا جیسے وہ آج شبنم بے حد خوش ہو۔ شبنم نے اپنی باجی کو خوشی کو محسوس کیا مگر اس نے کچھ بھی نہ پوچھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس طرح باجی کا من خراب ہوتے دیر نہیں لگتی، مگر ماں سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے پوچھا، آج میری بیٹی بہت خوش ہے؟ ہاں امی ہاں، وہ بولی، آج میری شبو گڑیا کالج جائے گی نا، میں خوش نہ ہوں گی تو اور کون خوش ہوگا؟ کیا آپ کی یہ خوشی نہیں ہے؟ ہاں بیٹی، یہ سب تمہاری محنت اور توجہ کی وجہ سے ہے امی، وہ آہستہ سے بولی۔ مجھے بھی اس کا صلہ مل رہا ہے۔ صلہ مل رہا ہے؟ بھلا کیا صلہ دیا میں نے؟ شبنم نے پوچھا۔ کیا تم دو گی؟ تم کیا دو گی؟ اور میں تم سے کچھ لوں گی بھی نہیں۔ تمہیں تو میں نے صرف کچھ دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے، مجھے اس کا صلہ خدا دے رہا ہے شبو بیبی۔ مگر کیا باجی، بتاؤ گی بھی یا صرف پہلیاں بجھاؤ گی؟ شبنم نے جیسے الجھن میں پوچھا تھا۔ یہی کہ تم جلد بہت پڑھ لکھ جاؤ گی۔ پروین کا جواب ایسے ہی تھا جیسے اس نے ایک جھوٹ بول دیا ہو اور شبنم نے بھی مزید کچھ نہ پوچھا۔ وہ جانتی تھی کہ باجی پھر جاوید کو ناشتہ دینے گئی تھی اور اس شریر نے پھر کچھ کہا ہوگا جو باجی کے دل میں ایک لاؤ پھوٹ رہا ہے۔ پھر باجی نے جو بھی کہا ہے وہ خود جاوید سے پوچھ لے گی۔ آج وہ اس سے زیادہ آزاد ماحول میں بھی ملے گا۔ زیادہ باتیں ہوں گی اور پیار کے پیمانے پھر دہرائے جائیں گے۔ کالج کے لیے دیر ہو رہی تھی، اس لیے وہ جلد فارغ ہو گئی اور پروین بھی لباس تبدیل کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماحول اور حالات نے ایک دم انہیں ایک نئے دوراہے پر ڈال دیا تھا اور شبنم ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کی باجی بھی اس کے پیار میں حصے دار نہ بن جائیں، مگر اسے جاوید پر بھروسہ تھا اور یقین بھی تھا کہ اگر پروین باجی کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی تو وہ یہ غلط فہمی دور کر دے گی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پیار کی غلط فہمیاں دور کرنے سے دور نہیں ہوا کرتی بلکہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ پیار کی کتاب کے سادہ ورق پر جو عبارت ایک بار لکھ دی جائے وہ الٹ ہوا کرتی ہے۔ بڑی دیر سے وہ تیار بیٹھا تھا۔ 8:30 بج چکے تھے، جبکہ اس کا دفتر ٹھیک 9 بجے پہنچ جانا ضروری تھا، بصورت دیگر بینک کا سارا کام چوپٹ ہو جاتا، اور یہ شبنم تھی کہ ابھی کالج کے لیے جا ہی نہ رہی تھی۔ پھر اچانک وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ اسے شبنم کی آواز سنائی دی۔ وہ بلند آواز سے چلائی، امی میں کالج جا رہی ہوں۔ یہ پہلا وہ مخصوص اشارہ تھا جو جاوید اور شبنم نے ایک دوسرے کی اطلاع کے لیے نشر کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ دراصل یہ جاوید کو الارم دیا گیا تھا کہ وہ بھی تو میں چلی، تم بھی پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ اس آواز کے ٹھیک 2 منٹ بعد جاوید بھی سیڑھیاں اترا اور اس بس اسٹاپ کی جانب چل دیا جہاں اب شبنم پہنچ چکی تھی۔ زیادہ دور نہ تھا وہ بس اسٹاپ۔ شبنم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پیچھے جا کر وہ آہستہ سے بولا، شبنم۔ وہ چونکی اور پھر غصے سے ناک سکڑ کر بولی، آئندہ مجھے ایسے ناموں سے کبھی مخاطب نہ کرنا، مجھے ان ناموں سے چڑ ہے۔
جاوید نے کچھ جواب نہ دیا اور بولا، بھائی دیر ہو رہی ہے، آؤ پہلے آپ کو یونیورسٹی چھوڑ چلوں، پھر میں نے بینک جانا ہے۔ پیدل ہی کیوں نہ چلیں؟ یونیورسٹی کون سی دور ہے؟ وہ دراصل اب بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی جو رکشے میں سوار ہونے کے بعد مشکل تھی۔ پھر جاوید پیدل جانے کے موڈ میں نہ تھا۔ اس نے کہا، رکشہ ہی میں چلتے ہیں، یونیورسٹی کے کیفے ٹیریا بیٹھ کر باتیں کریں گے، وہاں سے بینک تو چند قدم دور ہے، جب چاہوں گا پل بھر میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ چپ رہی اور پھر دونوں رکشے میں روانہ ہو گئے۔ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں وہ پہلی بار مل رہے تھے، مگر یہ جگہ ان کے لیے اجنبی نہ تھی۔ ویٹر کو چائے کا آرڈر دے کر جاوید نے کہا، کتنی عجیب بات ہے کہ ہم نے تو یہاں کوئی پیار بھری بات بلند آواز میں کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے سے پیار کر سکتے ہیں۔ کتنے بے بس ہیں ہم۔ کیا کہا؟ نہ تو پیار کر سکتے ہیں آپ؟ تو آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، شبنم نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ شبنم، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارا ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں لے لوں تو اس میں مجھے جو سکون ملے گا وہ میں ہی جان سکتا ہوں، اور اس میں حرج بھی کیا ہے؟ آخر یہ ہاتھ بھی تو میری امانت ہے۔ وہ چپ رہی اور کچھ دیر رک کر بولا، تو کیا میں اپنی امی کو بلا لوں؟ مگر کیوں؟ تاکہ وہ آپ کی امی سے ہماری منگنی کی بات طے کر لیں۔ مگر میری امی اس وقت تک نہیں مانیں گی جب تک میں تعلیم نہ مکمل کر لوں۔ یہ تو صرف تمہارا خیال ہے۔ یاد رکھو کہ ہر ماں کو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اگر وہ لڑکی ہو تو، اور میں لڑکی ہوں، اور میری ماں کو تعلیم کی زیادہ فکر ہے۔ میں نے ایک بار خود امی اور باجی کو یہ کہتے سنا تھا کہ جب تک تعلیم مکمل نہ کر لوں گی وہ کہیں میری شادی کی ہاں نہ کریں گی۔ تو کیا کوئی اور امیدوار بھی ہے؟ ہو بھی تو کیا ہوتا ہے، وہ بولی۔ پھر وہ کچھ چپ چاپ سوچتی رہی۔ ویٹر چائے لے آیا تھا، اس لیے وہ باتوں کا سلسلہ رک گیا۔ پھر شبنم نے کہا، وہ لڑکیاں جن کے نہ تو بھائی ہوں اور نہ باپ زندہ ہوں زیادہ گھروں کی توجہ کا مرکز نہیں بنا کرتی۔ میں بھی ایک ایسی ہی لڑکی ہوں۔ لوگ جانتے ہیں کہ میری ماں نہ تو کوئی رقم نذرانہ دے سکے گی اور نہ قیمتی جہیز بھی۔ بھلا لڑکے والوں کو کیا پڑی کہ وہ ہماری دہلیز سے سر پھوڑیں گے؟ پڑھے لکھے لڑکوں کو تو رئیس زادیاں بھی مل جاتی ہیں، جبکہ میں ایک ایسی بدنصیب ہوں جسے اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے مکان بھی ایک ایسے نوجوان کو کرائے پر دینا پڑا جو میرا جیون ساتھی بننے کا وعدہ بھی کر چکا ہے۔ شبنم، وہ بولا، میں ماں کا اکلوتا بیٹا ہوں، اسے میری خواہش اور اپنی بہو کی ضرورت ہے۔ میری ماں کو جہیز یا دولت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایک پیسے کی چیز کے لیے بھی اصرار نہ کرے گی۔ کاش ایسا ہی ہو۔ ایسا ہی ہے شبنم، جاوید نے جواب دیا۔ تو کیا مجھے 2 سال اور انتظار کرنا پڑے گا؟ آپ انتظار نہیں کر سکتے تو؟ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ میں تو انتظار قیامت تک بھی کر سکتا ہوں، مگر شاید میری امی انتظار نہ کر سکیں۔ وہ تو ملازمت ملنے سے پہلے ہی میرے لیے ایک لڑکی پسند کر آئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ گھبرا سی گئی۔ میں نے انکار بھی کر دیا، اپنے اور تمہارے عہد کو دہرا بھی دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں صرف وہی شادی کروں گا جہاں میں پیار کرتا ہوں۔ کیا تم نے یہ سب باتیں کر دی اور تمہیں شرم بھی نہیں آئی؟ ہاں بھائی، سب کچھ کہہ دیا، اور وہ مان گئی۔ مگر کیوں؟ انہوں نے کیوں آسانی سے یہ بات مان لی؟ شبنم کو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے مان لیا کہ وہ میری ماں تھی اور میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ ہر ماں کو اپنے بچے کی خوشیاں عزیز ہوتی ہیں۔ وہ پھر کچھ سوچتی رہی، نہ جانے کیا۔ جاوید نے سوچ کر سلسلہ توڑا اور بولا، کیا سوچ رہی ہو شبو؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ جیسے چونک گئی۔ چائے پیو، سرد ہو رہی ہے، اور پھر میرے بینک جانے کے ساتھ تمہاری کلاس کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ وہ جلدی جلدی چائے پینے لگا، مگر باتوں کا سلسلہ ہی کیا جو رک جائے، اور وہ بھی 2 پیار کرنے والوں کی باتیں۔ اچانک جاوید نے کہا، تمہاری باجی بڑی اچھی ہیں۔ کیا؟ وہ یوں چلا کر بولی کہ دوسری میز پر بیٹھے لڑکے اور لڑکیاں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا ہے کہ تمہاری باجی بری نہیں ہے۔ کیا آپ ہم دونوں سے پیار کا ناٹک رچانا چاہتے ہیں؟ اچھا ہوا تم نے وقت پر بات کہہ دی۔ وہ بھی جب آپ کے پاس سے ہو کر آتی ہیں تو کوئی افسانہ اس کے چہرے پر لکھا ہوتا ہے۔ شبنم کا چہرہ جیسے غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ ناراضگی سے کہہ رہی تھی، شبنم، جاوید جیسے غصے سے چیخ سے پڑا، تم نے مجھ پر شک کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں تو تمہارے علاوہ کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچنا بھی گناہ خیال کرتا ہوں۔ مجھے میری ماں کی قسم، میں تمہاری بہن کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا، کبھی نہیں دیکھ سکتا، اور نہ دیکھوں گا۔ جو تمہارا میرا پیمانہ ہے، تو پھر وہ میرا مطلب ہے کہ وہ کیوں ایسی باتیں کرتی ہیں؟ کیا باتیں کرتی ہیں؟ تمہارے پاس سے جب آتی ہیں تو اس سے
کچھ بات کرتے ہو تو اس کا چہرہ گلنار ہو جاتا ہے۔ وہ بے حد خوشی کے انداز میں مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیتی ہیں اور بارہا اس نے خوشی میں میرا منہ بھی چوم لیا ہے، جیسے مجھے اپنی کامیابی کی مبارکباد دے رہی ہوں۔ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ شبنم نے کریدا۔ شبنم، وہ بولا، یقین کرو وہ ہم دونوں کے پیار سے آگاہ ہو چکی ہیں اور اسے ہم دونوں کا پیار بہت عزیز ہے۔ وہ بہت ذہین اور دور اندیش اور دلوں کے رشتوں کی قدر کرنے والی لڑکی ہے۔ وہ تمہیں چومتی ہے اور مبارکباد تمہاری خوشیوں کی دیتی ہے۔ تم بھی کتنی نہ سمجھ ہو جو اتنی سی بات نہیں سمجھ سکی۔ کسی دن ان سے بات کر کے دیکھو، سارا بھید کھل جائے گا۔ توبہ توبہ، میں جو کچھ بات کروں، شبنم نے کانوں کو ہاتھ لگایا، تو پھر شک نہ کرو، اس کے خلوص، پیار اور ہمدردی کی قدر کرو، جاوید نے کہا۔ شبنم چپ رہی اور کچھ جواب نہ دیا، مگر چہرے کا اطمینان جواب ہاں میں دے رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، مگر آپ باجی سے ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ کیسی باتیں؟ وہ حیرانی سے بولا۔ جیسی مجھ سے کرتے ہیں، شبنم نے تشریح کی۔ بھئی میں کیوں کرنے لگا ایسی باتیں؟ میں تو آئندہ ان کو احساس دلاؤں گا کہ میں وہ کچھ نہیں ہوں جو انہوں نے سمجھ رکھا ہے۔ میرا مطلب ہے تمہارے اور اپنے پیار پر بھی پردہ ڈال دوں گا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، مگر چپ رہنا اور احتیاط ضروری ہے۔ وہ بولی، چلو یوں ہی صحیح، اب مسکرا بھی دو نہ، مسکراؤ ورنہ گدگدی کر دوں گا سب کے سامنے، اس نے کہا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ پھر وہ گھڑی دیکھ کر بولی، کلاس اور بینک کا وقت ایک ساتھ شروع ہوں گے اور چند منٹ رہ گئے ہیں، تو چلو اٹھو، جاوید نے کہا۔ انہوں نے بل ادا کیا اور پھر جب وہ کیفیٹیریا سے باہر نکلے تو جاوید نے پوچھا، واپسی پر ملو گی؟ شاید نہیں، شبنم نے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ آخر کوئی حرج بھی تو نہیں؟ جاوید نے جیسے دوبارہ ملنے کی التجا کی۔ تمہارے بینک ٹائم سے پہلے میری کلاسیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح وہاں آپ کے دوست ہمارے پیار اور میل جول کے گواہ بن جائیں گے، اور میں اور کوئی ایسا گواہ بنانا نہیں چاہتی جو ہمیں اپنی نگاہ سے نہ دیکھے، اور اس لیے وہاں میرے آنے کی ضد نہ کرنا، ورنہ میں انکار پر قائم رہوں گی۔ تو میں آ جاؤ۔ نہیں، نہ جانے میری کلاسیں کب ختم ہوں اور آپ کا وقت برباد ہوتا رہے گا۔ ایک ملاقات ہی کافی رہے۔ ہاں، اگر میں اس وقت سے پہلے چھٹی کر کے جانے لگی تو کسی بہانے بینک کے قریب سے آپ کی نگاہوں کے آثار میں آؤں گی۔ پھر آپ کے پاس وقت ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک ہی گھر میں ایک دوسرے سے قریب تر رہتے ہیں۔ ملاقات کا موقع پیدا کرنا ہم دونوں کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ سمجھدار ہو، وہ مسکرا دیا۔ وہ پھر دونوں الگ الگ ہو گئے۔ جاوید بینک میں کام کرتے وقت بھی شبنم کے بارے میں سوچتا رہا، یہ کتنی پگلی ہے، ناحق اپنی بہن کو حریف جان رہی ہے۔ اور شبنم کلاس روم میں بیٹھی بھی بار بار اپنی باجی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتی ہیں، کہ اس کی محبت کو بھی ہر روز اور ہر موقع پر سلامی پیش کرتی ہیں، اور ایک میں ہوں کتنی نالائق جو اپنی اتنی پیاری باجی پر شک کر بیٹھی۔ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے گھوم رہی تھیں، فیصلے کا وقت لمحہ بلمحہ کم ہو رہا تھا۔ آخر وہ کا وقت آنے میں زیادہ دیر نہ لگ سکی تھی جب وہ پیار بڑوں کی عدالت میں پیش ہو کر اپنا فیصلہ مانگتا، مگر دونوں پر امید تھے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا۔ شام کا کھانا اس روز پروین جاوید کے کمرے میں لے کر پہنچی۔ اس نے خاموشی سے پروین کی طرف دیکھے بغیر کھانا قبول کر لیا اور پھر پروین تیزی سے نیچے اتر گئی۔ کچھ دیر بعد وہ پانی کا جگ اور گلاس لے کر جاوید کے کمرے میں آئی اور جگ میز پر رکھ دیا۔ جوں ہی وہ جانے لگی، تکلفانہ جاوید نے کہہ دیا، آئیے تشریف رکھیے۔ زبان سے ایک لفظ بھی کہے بغیر وہ بیٹھ گئی اور جاوید کھانا کھاتا رہا۔ کئی بار اس نے پروین کی طرف دیکھا اور وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کبھی کبھی وہ کن اکھیوں میں اسے دیکھتی رہتی۔ جاوید سوچتا رہا کہ وہ بات کرنے کا کوئی موضوع تلاش کرے۔ پھر اسے شبنم کا ڈر بھی تھا، جو اپنی باجی کے اوپر جانے کے بعد یقیناً اس ادھیڑ پن میں ہوگی کہ کہیں جاوید کوئی ایسی ویسی بات نہ کر دے جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ جاوید نے یوں ہی بات کر دی۔ اس نے کہا، کھانا بہت مزیدار ہے۔ کس نے بنایا تھا؟ جی میں نے، وہ شرمیلی سی آواز میں بولی۔ نگاہیں بدستور نیچی تھیں۔ اوہ، آپ کتنی اچھی ہیں، جاوید نے کہہ دیا، جس کا اسے بعد میں جاوید نے کہہ دیا۔ وہ تو ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنے بارے میں تعریف کا ایک لفظ سن کر بھی شرمایا کرتی تھی۔ وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ اس نے جیسے دوپٹے سے چہرہ چھپا لیا اور پھر وہ اٹھی اور جیسے لڑکھڑاتی ہوئی نیچے بھاگ گئی۔ شبنم سیڑھیوں کے کر پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا، کیا ہوا باجی؟ بہت دیر لگا دی؟
نہ جانے کیوں ایک دم پروین کا پارا چڑھ گیا اور وہ جیسے چیخ کر بولی، تم کیوں ہر بات پہ مجھ سے باس پرس کرتی ہو؟ شبنم سہم گئی اور گمسم سی باجی کو دیکھتی رہی اور پروین اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ تو بند نہ کیا، پر وہ کھینچ دیا، پردہ کھینچ دیا، یوں جیسے صحن میں جاوید کھڑا ہو اور دور سے دیکھ لے گا۔ شبنم کو باجی کے اس رویے پر بے حد صدمہ ہوا۔ اس نے غصے میں باجی کے پردے کی طرف دیکھا اور ڈرائنگ روم میں ایک کرسی پر جا بیٹھی۔ وہ اداس سی لگ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ضرور جاوید نے پھر کچھ شرارت کی ہوگی اور شاید باجی کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی جو وہ غصے میں بھری ہوئی تھی، مگر وہ اپنی باجی سے ضرور تو کچھ پوچھ سکتی تھی نا، اور نہ باجی نے اپنے دل کا حال بتانے کی جسارت کر سکتی تھی۔ اور شاید باجی کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دی جو وہ غصے میں بھری ہوئی تھی۔ ناول جنگلی کا پارٹ 3 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب صفحہ نمبر 97 سے سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔